بہت بڑا دن 17 رمضان مبارک، جس دن اسلام کا سب سے پہلا معرکہ کفر کے ساتھ پیش آیا اور اس کو معرکہ بدر اور غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان بھی کہا ہے، فرق کرنے کا دن۔ یہ وہ پہلا معرکہ ہے جس کی دھاک کفر کے سینے پہ ایسی بیٹھی ہے کہ آج تک عالم کفر بدر کی للکار سے کانپتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے امت مسلمہ کو ایک مشورہ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فضا پیدا کر بدر جیسی، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اپنی۔ اور اسی مضمون کو دوسرے رنگ میں اقبال کہنے لگے، تو آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ عالم اسلام کو یوم الفرقان غزوہ بدر کی للکار یاد رکھنی چاہیے۔ ملت کے جوانوں کو بدر کا سبق اور بدر کا نصاب کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں آج جو درس دیا جاتا ہے وہ درس فلسفہ ہے۔ جو پیغام کفر کے مقابلے میں ہمیں بتلایا جاتا ہے وہ پیغام ہے مصلحت کوشی کا، وقت گزاری کا۔ ابھی دیکھو غزوہ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب فضا پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کر دیا کرتا ہے۔ جب فضا پیدا ہو جائے تو پھر اللہ مدد فرماتا ہے۔ جب فضا پیدا ہو، جب مدد کی فضائی پیدا نہ ہو، قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم تو کمزور تھے۔ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے۔ میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی مسلمانوں کی، اور ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کانپنے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آ گئی، اتنی طاقت کہ یہ کس طرح مالک ہوئے۔ بغور سمجھیے گا بات کو، ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ 15 سال تک اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کی، کسی لڑائی کی اجازت نہیں دی، کسی قسم کی منع فرمایا، بلکہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین، منع کر دیا گیا۔ مسلمان ہجرت کر کے آ گئے مکہ سے مدینہ، لیکن یہاں بھی قریش مکہ اور کفار مکہ نے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، پریشان کرتے رہتے تھے۔ اور اس پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی، جب تک آپ بات کے پس منظر کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اصل مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو، مدینے آ کر پریشان کرتے۔ دنیا کا ایک مزاج ہے، جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں، حالانکہ بزدل اور صلح پسند میں فرق ہوتا ہے۔ بزدل اور ہوتا ہے، صلح پسند، کچھ لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، لوگ انہیں بزدل کا طعنہ دیتے ہیں۔ تو جو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے نا، یا تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، کمزور ہے، میں نے ڈانٹا ہے تو بھاگ گیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ شخص صلح پسند ہوتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلح پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے صلح کو اہمیت دی ہے، اور وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہتر ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ محبوب نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، صلح کو درجہ دیا ہے۔ تو 15 سال تک کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ اب انہوں نے سمجھا شاید مسلمان بزدل ہیں، یہ تو تلوار ہی نہیں اٹھاتے، یہ تو شاید جانتے نہیں اس فن کو، ان کو تو خبر ہی نہیں۔
یہ کیا کرتے کہ مسلمانوں کو مدینے آ کے تنگ کرتے، گھر تک آ جاتے۔ مکے کے قریش مدینے کے قریب آ کے مسلمانوں کو لوٹ کے لے جاتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کر کے یہاں سے بکریاں، اونٹ اور کئی چیزیں چوری کر کے لے گئے۔ مسلمان پریشان رہنے لگے۔ اللہ پاک نے طاقت دے دی، قوت دے دی مسلمانوں کو۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ آ گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ آ گئے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسے دلیر اللہ نے عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ قوت آ گئی۔ حرِّض المؤمنین علی القتال، محبوب اختیار کرے مومنوں کو لڑائی کے لیے۔ ایک قافلہ آ رہا تھا، ابو سفیان مال لے کے ایک سفر پہ نکلا ہوا تھا، اس میں قریش کے سارے لوگوں کا مال تھا۔ اس زمانے میں بھی پارٹنر بن کے کاروبار ہوتا تھا، سارے مکے والے ایک بندے کوئی مال دے کے بھیج دیتے تھے، میرا بھی بیچ آنا، میرا بھی بیچ آنا۔ اور سال کے بعد ایک ہی جاتا تھا، سارے جا کے۔ عرب کے جاہل معاشرے کے اندر بھی دھوکہ کرنا اور جھوٹ بولنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کسی کے پیسے پر نظر نہیں رکھتے۔ یہاں معاذ اللہ لوگ کلمہ پڑھ کے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ مال کس کا ہے اور ہم کس طرح سے اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان سب کا مال لے کے نکلے۔ جب یہ مدینے کے واپس آ رہے تھے نا، شام سے ہجرت کر کے مدینے کے پاس سے گزرنے لگے، تو اللہ کے رسول سید عالم علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ چلو ہم بھی ان کا ایک قافلہ روک لیں، انہیں احساس دلائیں کہ تم ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو بازو میں ہمارے بھی قوت ہے۔ اس ارادے کے ساتھ حضور نکلے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے، کسی نے خبر کر دی کہ وہ تو آ رہے ہیں تیرا قافلہ روکنے کے لیے۔ اب حضور سید عالم جب چلے مدینہ منورہ سے تو 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے۔ کتنے جی؟ بولیے 313۔ تحقیق یہ ہے کہ 312 تھے۔ حضرت عثمان غنی کو شامل کیا گیا بدریوں میں، لیکن حضور انہیں چھوڑ گئے تھے، اس لیے کہ ان کی زوجہ اور نبی پاک کی پیاری صاحبزادی بڑی علیل تھی، فرمایا تو میری بیٹی کے لیے رہ جا۔ تو 313 لوگ حضور لے کے نکلے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پہ تھے، گھوڑا ایک تھا، سواریاں 3 تھی۔ حضرت مولا علی بھی تھے، جناب زید بھی تھے، نبی پاک بھی تھے۔ فرمایا کبھی تو بیٹھے گا، کبھی علی بیٹھیں گے، کبھی زید بیٹھیں گے، کبھی میں بیٹھوں گا۔ جب حضور کی پیدل چلنے کی باری آتی تو حضرت زید عرض کرتے حضور نہیں آپ بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت علی کہتے حضور آپ بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ تو حضور فرماتے تمہیں ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے بھی تو ضرورت ہے نا۔ تو رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چلتے، یہ تھوڑا سا سامان لے کے نکلے۔ ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی کہ وہ تو آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے ایک آدمی کو دوڑایا۔ اس زمانے میں جب کوئی بری خبر دینی ہوتی تھی تو وہ آدمی اپنے کان میں سوراخ کرتا تھا، لہو نکال لیتا تھا۔ وہ جس آدمی کو بھیجا اس نے اپنے کانوں سے لہو نکالا، اپنے اونٹ کے کان کاٹ ڈالے، چیخے مارنے لگا، مکے والوں دوڑو، مسلمانوں نے تمہارا قافلہ لوٹ لیا ہے، بھاگو۔ اب وہ تو پہلے دلیر تھے کہ یہ ہم سے چھپتے پھرتے ہیں شاید معاذ اللہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ 1000 کا لشکر، ہر آدمی کے پاس گھوڑا، ہر آدمی کے پاس تلوار، نیزہ، سارے عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو البختری، امیہ بن خلف، ابو جہل، سارے اکٹھے ہو کے آئے اور نکلے میدان بدر کی جانب۔ ادھر ابو سفیان اس آدمی کو بھیج کے تو دریا کے رستہ ہی بدل گیا، مدینے کے رستے آیا ہی نہیں، خود بچ گیا۔ اور جب بچ کے نکلا نا تو اس نے ایک آدمی بھیجا کہ قافلہ محفوظ ہو گیا ہے، تم لوگ فکر نہ کرو۔ اس نے جا کے پیغام دیا ابو جہل کو کہ ابو سفیان کہتا میں بچ گیا ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں، اب تم لوگ کسی قسم کی تکلیف نہ کرو، تکلف نہ کرو، واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے، اب تو ہم ان کا کچھ کر کے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ پس منظر سمجھ میں آ رہا ہے، اب نہیں واپس جانا، نکلے ہیں تو کچھ کریں گے۔ اب جب میدان کے اندر آنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، ادھر سے پتہ چل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان تو اپنا لشکر بچا کے، قافلہ بچا کے لے گئے، لیکن قریش بضد ہیں آنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ تمام مسلمانوں کو جمع کیا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا بھی 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس ہو کے آ رہا ہے، تم 313 ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟
نہ تمہارے پاس زرہیں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس نیزہ ہے، نہ تیر ہے، کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ لیا نا تو سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ جناب صدیق اکبر اٹھے، عرض کرنے لگے محبوبہ بات ہی کوئی نہیں، آپ حکم کریں، ہم تو بڑی دیر سے تیار بیٹھے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میں تو تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے۔ اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محبوبہ زنگ لگ گیا میری تلوار کو، زنگ لگ گیا، کوئی موقع ملے دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ فرمایا حضور زنگ لگ گیا، مہربانی کریں جلدی کریں، ہم تو تیار بیٹھے۔ حضور نے پھر توجہ کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر توجہ کی، تو یہ تو سارے وہ بول رہے ہیں جو میرے ساتھ مکے سے آئے ہوئے ہیں، مدینے والے بھی تو بولے نا۔ تو مدینے والوں میں سے حضرت مقداد اٹھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہاری جانب ہے۔ تو کیا خوبصورت جواب ہے، اور کیا انداز تکلم ہے، اور کیا گفتگو میں حسن ہے، اور کیا پس منظر ہے، اور کیا دلیل ہے، اور کیا تاریخ کا مطالعہ ہے۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ لڑے یا آپ کا خدا لڑے۔ یا رسول اللہ ہم خشکیوں میں بھی لڑیں گے، دریاؤں میں بھی لڑیں گے، ہم خشکیوں دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو حضور ہم وہ نہیں ہیں کہ جو آپ سے کہیں گے آپ لڑے اور آپ کا خدا لڑے، ہم تو تیار ہیں، آپ جلدی کریں۔ پھر حضرت سعد اٹھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کیا خوبصورت عرض کیا، کہا یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے؟ حضور بولیے ذرا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا قریش مکہ سے۔ تو صحابی کا بجٹ دیکھیے گا، انداز دیکھیے گا، کہنے لگے حضور سنا ہے جن نظر نہیں آتے، دیو نظر نہیں آتے، سنا ہے دکھائی نہیں دیتے، محبوبہ آپ حکم کرے میں تو جنوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار، میں تو ان دیکھی جگہوں پہ تلواریں چلا جاؤں گا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یا رسول اللہ حکم کرے کس سے لڑنا ہے؟ میرے نبی پاک خوش ہو گئے، حضور خوش ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ دوڑی، فرمایا تم پر کوئی غلبہ پا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا چلو آپ اٹھو چلیں، نہ تلواریں ہیں نہ گھوڑے ہیں، نہ کوئی شے ہے، نہ پاس اسلحہ ہے، نہ کوئی بظاہر طاقت ہے۔ حضور اٹھے تو ایک ننھا مجاہد حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص، قد چھوٹا۔ حضور نے فرمایا سعد چلے عمیر رہ جائے، سعد چلے اور عمیر یہ چھوٹے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میری عمر ابھی اس وقت تھوڑی تھی، میں 16-17 سال کا جوان تھا، تو بھائی اس سے بھی چھوٹے تھے، فرمایا تو رہ جا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں دیکھو عمر دیکھو، اور منانے کا انداز کیا ہے، جا رہے ہیں جہاد کے لیے تو بچہ رو نہیں پڑتا گھر میں۔ حضرت عمیر رونے لگے، کہنے لگے نہیں نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ رونا کہاں جانا ہے بھائی؟ کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، سیر کو جا رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ کسی تفریح کے لیے نکل رہے ہیں، نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹے تلواروں کی چھاؤں میں جا رہے ہیں، وہاں گرجدار آوازیں ہوں گی، وہاں سینے کٹیں گے، گردنوں پہ ضرب لگے گی۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص نے نا اپنی ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا میں گردن کٹانے کو تیار ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تیرا بڑا بھائی چلا جو ہے۔ حضرت عمیر کہنے لگے حضور قد میں بڑا ہے، طاقت میں نہیں بڑا، قد میں بڑا ہے طاقت میں، کہا یہ قد میں بڑا ہے، جسامت میں بڑا ہے، طاقت میں نہیں بڑا۔ حضور نے فرمایا کیسے پتا چلے گا؟ کہا حضور کشتی کرا لیں، کشتی کرا لیں۔ چشمے فلک نے عجیب نظارے دیکھے، محبوبہ کشتی کرا لیں۔ حضور نے فرمایا کرو کشتی، کرا لیتے ہیں، کرو کشتی۔ کشتی شروع ہوئی، سبحان اللہ کیسی عجیب اور منفرد کشتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بھائی پہلوان کشتی سے پہلے گلے ملتے ہیں نا، کہتے ہیں گلے ملنے آئے تو حضرت عمیر میرے کان میں کہنے لگے تیرا تو نمبر لگ ہی گیا ہے، اور محبوب جسے قبول کر لے پھر اسے درگزر، اسے رد نہیں کرتے، تیرا تو لگ گیا ہے، تو یار چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا بھائی، جو ہوا چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا، میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا، تیرا کیا بگڑے گا؟ قربان جائیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
حضور نے بات سنی تو رو پڑے، فرمایا ہم پر بھی کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ جس قوم کے 14 سال کے بچے لڑنے کو تیار ہوں انہیں کوئی گرا سکتا ہے؟ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی تھوڑی دیر کے لیے بھائی آپس میں لڑے، گتھم گتھا ہوئے، پھر بڑا گر گیا، چھوٹا پشت سینے پہ سوار ہو گیا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا چلو بھائی تمہارا دونوں کا جانا ہی مقبول ہو گیا ہے، چلو۔ یہ انداز تھا نہتے 313 بشر شوق شہادت میں۔ نہتے اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اسلحہ نہ ہو۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں۔ نہ دیگو تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی، زیادہ مہنگی بھی نہیں، سادی سی کالی کملی والے پر۔ بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لشکر میدان کی جانب، ادھر کفار جوش و خروش سے طے پایا رستے میں۔ ابو جہل نے کہا کہ روز ایک سردار اونٹ ذبح کرے گا، گانے گانے والی عورتیں گانے گائیں گی، بدر کی فضا دیکھ لیں، گانے والی گانے گائیں گی، روز ایک اونٹ ذبح ہوگا، شراب کے دور چلیں گے معاذ اللہ، اور مسلمانوں کے خلاف جوش پیدا کیا جائے گا۔ ادھر کھانے کے لیے شے کوئی نہیں، کوئی طاقت نہیں، تو یہاں کیا ہوگا؟ میرے حبیب نے فرمایا راتوں کو سجدے کریں گے، دن کو اٹھ کے اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے۔ یہاں عبادتیں ہیں، ریاضتیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کفار پہنچ گئے۔ انہوں نے پہنچ کر بدر کے میدان میں قبضہ کیا، جہاں کنویں تھے سب پہ قبضہ کر لیا، جو زمین خشک تھی ریتلی تھی وہ چھوڑ دی، اور جو زمین ہموار تھی اس پہ قبضہ کر لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے تو ریتلی زمین تپتی ہوئے صحرا، 17 رمضان کا دن، صحابہ نے روزے رکھے ہوئے، روزے رکھے ہوئے صحابہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کیا کرنے گئے؟ پکی گل لے تو بولے تھوڑے ہو نا، میں کہ شاید کچھ شک ہو گئے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ روزہ رکھ کے۔ اللہ خیر ہی کرے، ہمارے یہاں تو روز نیا بہانا ہوتا ہے، کہتے میں کام سے جانا، میرا تو نہیں نہ بنتا، روز نیا بہانا ہے، کہتے نہیں میں تو مزدور آدمی ہوں۔ کس طرح کی بات کرتے ہو؟ اللہ نے فرض کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گزارا ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، تبھی تو فرض کیا ہے۔ حضور نے فرمایا روزے کھول دو بھائی، پر کون کھولے؟ کوئی نہیں تیار۔ اب اللہ کے رسول نے خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کھجور کھائی دوپہر کے وقت، جب حضور نے کھولا تو تب سب نے کھولا۔ 17 رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے کنووں پہ بھی قبضہ کر لیا، ہموار زمین، حضور آئے تو ریتلی زمین ملی، وہیں صحابہ نے ڈیرے لگائے۔ اب پانی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں، تپتا ہوا صحرا، اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ زمین دعا مانگنے لگ گئی، زمین دعا مانگنے لگی، زمین کہنے لگی خدا بندہ مہربانی فرما، تیرے رسول آئے ہیں تو اب ذرا مجھے ٹھنڈا نہیں کر دیتا۔ حفیظ جلندری کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں زمین دعا مانگنے لگی، زمین کہنے لگی مولا تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اپنا آگ برسائے۔ زمین کہتی ہے تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اپنا آگ برسائے۔ میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے تو مجھ کو رحمت للعالمین سے، زمین کہنے لگی مجھے شرم آئے گی کہ محبوب آئے ہیں اور میں یا اللہ مہربانی کر۔ حفیظ جلندری ویسے تو حضور کی دعا، صحابہ کی دعا، سب کی بات ہے، وہ کہتے ہیں زمین نے دعا مانگی، جب دعا مانگی تو اللہ نے بارش عطا کر دی۔ حضور نے فرمایا لو بھی حوض بنا لو، پانی بھر لو۔ صحابہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، پانی ہم نے ان کے اندر جمع کر لیا، جانوروں کو پلایا، خود بھی ہم نے وہ پانی رکھا وضو کے لیے، غسل کے لیے۔ فرماتے ہیں اب ریتلی زمین تھی تو سمجھ لیں بارش پڑنے سے پکی ہو گئی، ان کی جانب کیچڑ ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کافروں کی طرف ختم ہو گیا۔ یہاں حالات اس طرح کے ہیں کہ جہاں پانی جمع ہے وہاں ختم ہوا، اور تاریخ کا عجیب حوالہ دیکھیں، حضور کو شہید کرنے آئے، 2 کافر رات کو چپکے سے اس حوض سے پانی پی رہے تھے جو مسلمانوں کا حوض ہے۔
ایک صحابی کہنے لگے حضور کافر پانی پی رہے ہمارے حوض سے ماروں؟ حضور نے فرمایا نہیں، کافر ہوئے تو کیا ہوا، مخلوق تو ہے نا اللہ کی، پینے دو پینے دو، ہمارے دروازہ رحمت سے کوئی خالی جا سکتا؟ ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کی جس کا نشہ عمر بھر رہے، اور پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ کہا نہیں، پینے دو انہیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں پڑاؤ کی، کافر ساری رات دندناتے رہے، شور کرتے رہے۔ جاسوسی کا ایک معیار ہوتا تھا، اب تو فوجوں کی وردی ہوتی ہے، پہچانے جاتے ہیں فوجی کس ملک کے ہیں، کس علاقے کے ہیں، کس جگہ سے ان کا تعلق ہے۔ اس زمانے میں کوئی وردی نہیں ہوتی تھی، ہر قبیلے کا آدمی ہوتا تھا تو لوگ گھس جاتے تھے، جاسوسی آسان ہوتی۔ آئے رات کا وقت ہے تو کچھ جاسوس بھیجے ابو جہل نے، کہا پتہ کر کے آؤ بندے کتنے، اسلحہ کتنا ہے، جوان کتنے، بوڑھے کتنے، ان کا انداز کیا ہے، سارا معلومات کر کے آؤ۔ کفر کی جو معلومات ہیں اس پر ذرا غور کریں۔ اب وہ شخص آیا، جا کے ابو جہل سے کہنے لگا 313 ہیں، 6 سرہیں اور 8 تلواریں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، اور کچھ بچے بھی ہیں کچھ بوڑھے بھی ہیں، عمیر بن ابی وقاص بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جیسے بوڑھے بھی ہیں، کچھ لمبا چوڑا انتظام کوئی نہیں۔ ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ہنسا، جاسوس واپس آئے نا تو کھل کھلا کے ہنسا، کہنے لگا اس طرح کرو کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں نا صبح سب کو گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے نا تو لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے، ان کو باندھ لو گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پر تو وہاں جا کے دیکھیں گے۔ جب یہ بات کی تو جاسوس کہنے لگا ٹھہر جا، پوری بات تو سن لے میری، پوری سن تو لے، تبصرہ تم نے شروع کر دیا ہے۔ اس نے کہا چل سنا پوری۔ اس نے کہا ہے 313 پر سارے سر پہ کفن باندھ کے آئے ہوئے ہیں، 313 پر بچے سے لے کر بوڑھے تک، میں جس کو پاس بھی گیا ہوں وہ مصلی پہ بیٹھا ہے اور شہادت کی دعا مانگ رہا ہے۔ مصلی پہ شہادت ہے، مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہے تھوڑے پر آئے مرنے ہیں، جان دینے آئے ہیں، واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں کسی کا، آئے سارے حضور کے نام پر قربان ہونے۔ ابو جہل ساری رات شراب پیتا رہا، مغویہ گانے گانے والی عورتیں ساری رات گانے گاتی رہی، اور ادھر انداز بڑا نرالا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے توجہ کریں گے کافر، حضور کے لیے کسی محفوظ جگہ کا بندوبست کیا جائے، ایک چھپر، ایک ریش، ایک جھونپڑی پہاڑ کے اوپر بنا دی گئی حضور کے لیے۔ مولا علی شیر خدا خود فرماتے کہتے ہیں سب سے مشکل کام اس جھونپڑی کی حفاظت کرنا تھا، اس چھپر کی عریش کی جس میں حضور تھے۔ جب نبی پاک نے فرمایا نا میرا پہرا کون دے گا، تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا ضرورت ہی کوئی نہیں، میں جو حاضر ہوں۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے بتاؤ جو فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے وہ زیادہ دلیر تھے یا ابو جہل کے سامنے جو کھڑے ہوئے دلیر ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے میں پہرے پہ تھا، کافر شرابیں پی رہے تھے اور نبی پاک ساری رات عبادت کرتے رہے، ساری رات حضور نے رو کے گزاری۔ کہا اے اللہ، کیا لفظوں میں حسن ہے، کہ اے اللہ میرے پاس یہ 313 کل تھے، میں لے کے آ گیا ہوں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو بتا قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ اے اللہ یہ 313 ہی تھے جو میں لے آیا، مہربانی فرما۔ ساری رات دعا ہوتی رہی، ساری رات حضور دعا کرتے رہے۔ پہلے حکم آیا کہ 1000 فرشتہ بھیجا ہے، پھر اے محبوب چل 3000 بھیجے، پھر اللہ نے کہا محبوب میں نے 5000 بھیجے ہیں۔ حضرت علامہ 1000 بھی کہا کرتے تھے کہ نہیں، رب کریم نے فرمایا 5000 بھیجے ہیں، تو محبوب نے کہا نہیں نہیں مولا اس طرح نہیں، میرے فرشتے نہ بھیج، تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا، تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا۔ اور وہ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے سانو کل کے وچ میدان بدر تے آپوں بہ رہے ہیں یار کنارے آتے، تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا۔ تو پھر حکم ہوا قرآن میں انی معکم، محبوب میں بھی تیرے ساتھ ہی ہوں، محبوب میں بھی تیرے، خدا خود میر مجلس بود۔ سارے بولیے بھائی آج تو دن ہے نا نعرے لگانے کا، یوم البدر منا رہے ہیں، تو آج تو ٹھنڈا ٹھنڈا نعرہ نہ لگائیں، میں نے اپیل کی تھی کہ نعرہ تحقیق بھی لگایا کریں۔ تو بھائی یہ یاد رکھیں، سمجھے اس بات،
فرمایا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے آئے اور جوق در جوق فرشتے آئے. کہتے ہیں سرکار ساری رات روتے رہے, ساری رات. تیرے صرف اسلحے سے ہی اللہ کی مدد نہیں آئے گی, تو نے ایٹم بم بنا لیا اور توفیق عید کی نماز کی بھی نہیں, اس سے تھوڑی مدد آئے گی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امت کو درس دیا, اسلحہ بھی جمع کرنا, طاقت بھی اکٹھی کرنا, صفیں بھی بنانا, اپنے اندر اتحاد بھی پیدا کرنا, لیکن اگر تم نے کفر پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے خدائی مدد کی ضرورت ہو. اگر تم سے اللہ کی مدد روٹ گئی, تم جتنے مرضی اسلحے جمع کرتے پھرو, جتنی مرضی طاقتیں اکٹھی کرتے پھرو, جس قدر مرضی تم ایٹم بم بناتے پھرو, جب خدائی مدد بھی تمہارے ساتھ نہیں تو کیسے نظام چلے. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ساری رات, حتیٰ کہ میں بے چین ہو گیا. حضور سجدے میں تھے تو میں حضور کے اوپر لیٹ گیا. میں نے کہا محبوب بس کریں, اٹھ کے دیکھے تو صحیح میرے اللہ نے کتنی مدد نازل فرما دی. صبح رسول پاک تشریف لائے. صحیح مسلم, ابو داؤد, کتابوں کے نام یاد رہیں گے. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں حضور اٹھے اور ایک دن پہلے چھڑی لے کے میدان میں آئے. ایک دن پہلے اٹھے, دیکھو میرے محبوب کے علم کی شان. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا, اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود. اور ہمارے ایک شیخ تھے علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے. وہ فرمایا کرتے تھے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں, غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. راز مانا, غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. ایک دن پہلے حضور میدان میں آئے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں چھڑی ہے. حضرت انس کہتے ہیں حضور میدان میں آئے اور حضور نے لکیر کھینچی. فرمایا کل یہاں ابو جال مرے گا. کب مرے گا؟ یہاں مرے گا. فرمایا یہاں عتبہ مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں ولید مرے گا. حضرت انس فرماتے ہیں میری لکیروں پہ نظر تھی, لوگ جنگ لڑتے رہے, میں لکیریں دیکھتا رہا. اللہ کی عزت کی قسم, جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی جو مرا وہی آ کے مرا ہے, جو مرا ہے وہی آ کے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فرمایا جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی جو مرا ہے وہیں آ کے مرا ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے دن صبح اٹھ کے صف بندی بنوائی. حضور نے اپنے ہاتھ کے اندر چھڑی لے لی اور میں چلو بھی صفے سیدھی کرو. کیا کرو؟ کرانی چاہیے نا صفے سیدھی, ہمیں کر بھی لینی چاہیے نا. حضور نے فرمایا تم صفے سیدھی کرو, اللہ تمہارے دل سیدھے کر دے. تو یہاں سیدھے کرانے والے ہوتے ہیں, کرنے والا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے صفے سیدھی کرتے ہو تو رب تو تمہیں دیکھ کے مسکراتا ہے, جو اس کی شان کے لائق ہے. حضور صفے سیدھی کرا رہے تھے. حضرت سواد انصاری ایک صحابی تھے, تو پیٹ ان کا بڑا تھا. حضور نے چھڑی رکھی, فرمایا پیچھے ہٹ تھوڑا سا, بڑا پیٹ تھا. چھڑی لگائی نہ تو کہنے لگے حضور کیوں ماری ہے چھڑی آپ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ناراض نہ ہو, بدلہ لے لے. کہنے لگے لائیں دے بدلہ. حضور نے چھڑی پکڑائی تو کہنے لگے کپڑا ہٹائیں. حضور نے کپڑا ہٹایا تو جس میں اقدس چومنے لگے. کہنے لگے محبوبہ پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا بننا ہے. میں نے کہا جاتے جاتے بوسے لے لوں, بوسے ہی لے لوں جاتے جاتے مصطفیٰ کریم. اور یہ واقعات کئی صحابہ کے, حضرت عکاشہ بن محسن کا بھی ہے اور بھی کئی لوگوں کا. میرے رسول پاک علیہ السلام میدان بدر میں, بدر کی فضا عرض کر رہا ہوں, 2 صحابی تھے. ایک کا نام حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک کا نام حضرت حسین. یہ 2 صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہیں سے آ رہے تھے واپس, ابو جہل کی ملاقات ہو گئی. جنگ میں جا رہے ہو, اپنے نبی کے لیے آئے ہو, مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ویسے ہی آ رہے تھے. ابو جہل نے کہا اگر ویسے ہی آ رہے تھے تو ٹھیک ہے جاؤ. وعدہ کرتے ہو لڑو گے تو نہیں؟ کہا نہیں لڑیں گے. یہ دونوں وعدہ کر کے آ گئے حضور کے پاس. کہا یا رسول اللہ ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے, لیکن ہمارا ارادہ تو لڑائی کرنے کا ہے, ہمیں تو یہاں کے پتا چلا ضرورت پڑی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وعدہ کر لیا اب تم نہیں لڑو گے. کہا یا رسول اللہ کافر سے وعدہ کیا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا کیا تو مومن نے ہے نا. کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر. کوئی وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا.
मैदान बदर में जहां एक एक फर्द की जरूरत है, एक एक फर्द, वहां रसूल पाक ने फरमाया मोमिन ने वादा किया है लिहाजा हम दो मुजाहिद काटते, फरमाया तुम बैठ जाओ, तुम नहीं लड़ोगे। अब दोनों लश्कर आमने सामने हुए, आमने सामने। सबसे पहले आने वालों में से उधर से वलीद आया, उतबा आया, उसका भाई शैबा आया, ये तीन आए। कहने लगे हुजूर हमारे मुकाबले में भेजे। नबी पाक ने अंसार में से भेजा, कहने लगे ये नहीं हमें चाहिए, हमारे मुकाबले में कुरैशी और हाशमी भेजो। बरादरी का बड़ा शौक था ना कुरैश में। हुजूर ने फरमाया चलो तुम्हारा जद्दी मरने का इरादा है तो भेज देते हैं, ठीक है तुम्हारे पाए के भेज देते हैं। हुजूर ने फरमाया चलो अमीर हमजा उठो। हजरत अमीर हमजा असदुल्लाह व रसूलह उठ के खड़े हो गए। फरमाया चलो अली आप भी उठो। शेर खुदा तो यूं उठे कि जैसे पहले से ही खड़े थे। हुजूर ने फरमाया चलो। अबू उबादा भी उठे, तीनों सहाबी उठे। हजरत उबादा जरा बूढ़े थे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ दुश्मन को संभालना, बाकी तो दोनों ने काट के रख दिए दुश्मन। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने देखा ना जनाब उबादा जरा जख्मी हो गए, दुश्मन उनका भारी हो रहा तो दौड़े गए, मारा। हजरत उबादा का दुश्मन भी मारा और जनाब अबू उबादा को कंधों पे उठा के दर रसूल पे ले गए। कहने लगे सोने या रसूलल्लाह आपके दुश्मन मैं मार आया हूँ, गुलाम बचा के ले आया हूँ, ये मैं ले आया हूँ आप, ये शान है हजरत अली शेर खुदा करमल्लाह। अब जंग का नकारा बजा, कहाँ 1000। एक मुर्रख कहने लगा नहीं पूरा 1000 नहीं था, 950 था। मैं कहा चल तू 900 कर ले यार, इसमें कौन सी हर्ज वाली बात है। फिर भी 900 और 300 का क्या मुकाबला। और फिर असले से लैस 1000 का लश्कर मेरे रसूल कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु, जब जंग छिड़ी उमैया बिन खलफ बड़ा मारता था हजरत बिलाल को, जनाबे बिलाल के काबू ही आ गया, हजरत बिलाल के काबू आ गए। कहने लगा माफी मिल जाएगी, माफी मिल जाएगी, माफी मिल जाएगी, दौड़ने लगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे बिलाल जब कोई माफी मांगे तो दे देनी चाहिए, फरमाया सबको देनी है, इस जालिम को नहीं देनी। पकड़ के मारा जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, पकड़ के मारा। फरमाया मुझे बड़ी सजाएं देता। इस उम्मत का फिरौन अबू जहल ने सारी जिंदगी सताया है। दो छोटे छोटे बच्चे मुअव्वज़ और माज, और उनकी उम्रें 17 साल से कम बताई जाती है और हसीन लफ्ज हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं दोनों मेरे पास आए, और एक रवायत में यूं भी अंदाज है, कहते हैं एक भाई का कद छोटा था, तलवार ऊंची थी उससे, और आए, और ये लफ्ज हैं तारीख में महफूज। आए आके कहने लगे अब्दुर्रहमान से चचा अबू जहल किधर है। तो मैंने कहा तुमने क्या करना है। उनका जवाब पता क्या है, ये नहीं कहा कि दीन का दुश्मन है, ये नहीं कहा बड़ा जालिम है इसलिए मारना है। कहा तुम क्या करोगे। तो जवाब वो शाहनामा इस्लाम ने अपने लफ्जों में बयान किया। कहने लगे मरेंगे। फायदा यही है ना कि हम कमजोर है। पूछने का स्टाइल ये था कि तुम बच्चे हो, तुमने क्या करना है। तो पता उनका जवाब क्या है, हफीज जलंधरी कहते हैं वो कहने लगे मरेंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे हमारे नबी को माज़अल्लाह बुरा कहता है, छोड़ेंगे नहीं, जाना जरूर है। अगर उसे मार ना सके तो मार के तो आ जाएंगे ना, जाना जरूर है। तो कहते हैं हमने इशारा किया, मैंने कहा वो घोड़े पे जा रहा है, वो देखो। कहते हैं बस छलांगे लगाते दौड़े, भागे गए। एक ने उछल के तलवार मारी, दूसरे ने भी गिराया, तीसरे ने भी जख्मी किया। अबू जहल ने तलवार मारी तो एक भाई का बाजू कट गया। बाजू कट गया तो हल्का सा गोश्त लटक रहा था, उसने पैर रख के गोश्त भी जुदा कर दिया और काटा अबू जहल। जब नीचे गिरा अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद आए, देखा कुछ जान बाकी है, रस्सी जल गई, बाल नहीं गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जब गला काटने लगे तो कहने लगा जरा ना गर्दन नीचे से रख के काटना, गर्दन जरा नीचे रख के काटना। फरमाया क्यों। कहने लगा जरा सरदार हूं, गर्दनों में पड़ी गर्दन मेरी ऊंची नजर आनी चाहिए। रस्सी जल गई पर बाल, कहने लगा ऐसा ना हो गुलामों में पड़ी हो तो चौधरी की गर्दन लहदा ही ना नजर आए, जरा नीचे से रख के काटना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने गर्दन को काट डाला। मेरे भाई अब जंग खत्म होने लगी आहिस्ता आहिस्ता। दोनों बच्चे अपनी तलवारें लेके दरे रसूल पे आए। एक कहने लगा मैंने मारा है, दूसरा कहने लगा हुजूर मैंने मारा है। हुजूर ने फरमाया तलवारें दिखाओ, खून किसको लगा है। जब खून देखा तो दोनों को एक जितना लगा था। मेरे हबीब मुस्कुराए, फरमाया तुम दोनों ने मारा है, तुम दोनों ने मारा है। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा उमैया भी मर गया। अबुल बुख्तरी, उतबा, उतैबा, शैबा, उमैया बिन खलफ, बड़े बड़े दुश्मन मर गए। 70 के करीब कत्ल हुए।
70 के करीब गिरफ्तार हुए, बाकी भाग गए। 14 सहाबा सिर्फ शहीद हुए। इनके जो मर गए नबी पाक ने कुएं के अंदर फेंक दिए और कुएं के सराहने खड़े होकर जिम्मेदारी से, सियासता की रवायत अर्ज कर रहा हूं, जिम्मेदारी से हुजूर ने बदर के कुएं पे खड़े होकर फरमाया, ओ काफिरो, ओ फुला बिन फुला, ओ फलाने के बेटे फलाने, तुमने देख लिया मेरे रब के वादे कितने सच्चे हैं। हजरत उमर कहने लगे, हुजूर मुर्दों से आप बातें कर रहे हैं। तो नबी पाक ने फरमाया, उमर जितना तुम सुन रहे हो उतना ये भी सुन रहे हैं। अगर काफिर सुन सकते हैं तो दाता अली अजमेरी नहीं सुन सकते? अगर काफिर सुन सकते हैं तो माइनुद्दीन अजमेरी नहीं सुन सकते? कहां बैठ के तू अकीदा पढ़ता रहा है? अगर मुशरिकों बेईमानों का आवाज आती है तो क्या हजरत अबू हुरैरा अपनी कब्र में नहीं सुनते? गौसे आजम जिलानी नहीं सुनते? मेरे आला हजरत का अकीदा है, वो फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुंचेंगे हम। इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से, इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से। और अगर काफिर और बेईमान कुएं में गिरा सुन सकता है तो क्या आमना का लाल अपने मजार में नहीं सुन सकते? कहां से लोग अकीदा ले आते हैं? मेरे नबी पाक ने फरमाया सुनते हैं। सलाम देते हो जब कब्रिस्तान जाते हो? क्या कहते हो? तो सलाम किसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है जो वालेकुम सलाम कहे, उसको कहा जाता है जो वालेकुम सलाम कहे। और भाई सुनो, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, देखा तुमने मेरे रब का वादा कितना सच्चा है? ये कह के मेरे रसूल पाक आए, एक आदमी को पहले भेजा, फरमाया जाओ जाके खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने फतह दे दी है, खुशखबरी दो। फिर हुजूर आए। इन गिरफ्तार होने वालों में हुजूर के अपने दामाद अबुल आस भी हैं, हुजूर के चचा जनाबे अब्बास भी हैं, वो भी हैं, और भी कई लोग हैं गिरफ्तार होने वाले आए। हजरत अनस कहते हैं आधी रात का वक्त था, जब इनको लाया गया ना गिरफ्तार करने वालों को मदीने, तो सहाबा को गुस्सा ही बड़ा था, कस कस के रस्सियां बांध दी। हजरत बिलाल की ड्यूटी तो जोर जोर से बांधते थे, जोर जोर से, जरा तगड़ी करके, बड़ा सताया तुम लोगों ने, जोर जोर से। कहते हैं आधी रात का वक्त हुआ, मैं मस्जिद में आया तो हुजूर को बेचैनी से टहलते देखा मस्जिद में। तो मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? ये सोने का वक्त था, आपके आराम का, थके हारे आए थे। तो हुजूर ने फरमाया तुमने रस्सियां जोर से बांध दी हैं, वो हाय हाय करते हैं, मुझे नींद नहीं आती। नींद हुजूर वो दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है। फरमाया वो मेरे दुश्मन है पर मैं तो रहमत लिल आलमीन, जरा ढीली कर दो, सो जाएं तो मैं भी सो जाऊं। सवेरे हुजूर ने सहाबा को बुलाया, फरमाया इनका करना क्या है? हजरत उमर का मशवरा सुनो। हजरत उमर कहने लगे हुजूर जो मेरे रिश्तेदार है मेरे हवाले करे, पहले मैं उनकी गर्दनें काटूं। जो अबू बकर के हैं इसको को उनकी गर्दनें काटे, जो उस्मान के हैं, अली के हैं, इनको दो सबको काटे, अपने अपने रिश्तेदारों को। मेरा जो है मैं अपने हाथों से उसे ज़िबा करूंगा। मेरे नबी की दुश्मनी करता है। हुजूर ने फरमाया उमर तेरा फैसला जरा तगड़ा है, थोड़ा नरम चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया तेरा क्या इरादा है? अबू बकर कहने लगे हुजूर कुछ फिदिया ले लें, इन पे रहम करें, मुझे लगता है बहुत सारे कलमे पड़ जाएंगे, कुछ मेहरबानी करें, इन पे शफकत करें। हुजूर ने फिदिया तायुन कर दिया, फरमाया इतने इतने पैसे दो, जाते जाओ। कुछ ने कहा हम गरीब हैं, फरमाया तुम मुसलमानों के 10 बच्चों को हिसाब किताब सिखा दो, तुम्हें छुट्टी। कुछ ने कहा जी हमें ये भी नहीं आता, फरमाया तुम वैसे ही आजाद हो जाओ। बहुत सारों पे मेहरबानी की। हजरत अब्बास खड़े हुए हुजूर के सामने, चाचा। तो नबी पाक ने फरमाया चाचा वो लाओ फिदिया। कहने लगे भतीजे मेरे पास तो कुछ भी नहीं थी, कोई शय नहीं। तो हुजूर ने फरमाया चाचा वो जिस दिन तुम आ रहे थे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके इतनी बड़ी सोने की ईंट मेरी चाची को दी थी, कहा अगर मैं बच के आ गया तो ठीक है, ना आया तो तुम्हारे लिए काफी होगी, वो किधर है? ख्याल आया, हजरत अब्बास कांपने लगे। ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिनों की भी खबरदारी। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। कहने लगे वो किधर है? जनाब अब्बास कहने लगे महबूबा वो तो फिदिया तो मैं दूंगा ही अब, लेकिन मैं मान गया हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इसलिए कि मेरे और मेरे बीवी के अलावा किसी को उस बात की खबर न थी। उसी जंग में हजरत खदीजा का वो हार आया जिसका तज़किरा मैं पिछले दिनों कर चुका। अल्लाह ताला ने फतह दी। किसी जगह भी कोई तकब्बुर का लफ्ज मेरे नबी पाक ने बयान नहीं फरमाया। किसी जगह हुजूर ने ये नहीं कहा कि हम बड़ी दानाई से लड़े, हम बड़े दलेर थे, हमारी सब बंदी बड़ी सियाणी थी। यही फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदर, अल्लाह ने हमारी मदद की, अल्लाह ने हमारी। मेरी और आपकी जिंदगी में जहां नक्श वाक़या होता है ना,
وہاں ہم کامیابیاں اپنے کھاتے میں ڈالنے لگتے ہیں تو فضائے بدر پیدا نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیں اگر رات کو گانے سنیں گے، شراب کباب کے دور چلیں گے تو پھر بدر کی فضا پیدا نہیں ہوگی، پھر تو کفر کی فضا پیدا ہوگی. اور اگر رات کو مسلح آباد رہیں گے، میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا جمعے میں، صلاح الدین ایوبی جب جنگ لڑ رہے تھے تو ایک بحری بیڑا آ رہا تھا دشمنوں کا اسلحہ لے کے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ پہلے کم تھا، تو ایک بحری جہاز اور اسلحہ لے کے آ رہا تھا عیسائیوں کا. تو صلاح الدین ایوبی ساری رات مسجد اقصی میں روتے رہے. سویرے ایک بزرگ ملے تو کہنے لگے، پہلے رات کو بھی ان سے دعا کے لیے کہا، پھر سویرے صلاح الدین کہنے لگے حضور دعا کرنا، مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحہ لے کے اور آ رہا ہے. تو بزرگ کہنے لگے وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ غرق ہو گیا. کہا کہاں غرق ہوا؟ کہنے لگے تو ساری رات روتا رہا تو تیرے آنسوؤں میں ہی غرق ہو گیا ہے، تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا، وہ اب نہیں آئے. کچھ دیر کے بعد خبر مل گئی واقعی ڈوب گیا ہے پانی میں. بھائی جب تو اللہ کو منا لیتا ہے، جب رب کی مدد تیرے آتا ہے، یاد رکھنا زندگی میں کہیں بھی آپ لڑ رہے ہیں کسی محاذ پر بھی، اگر حق آپ کے ساتھ ہے تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینوں میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینوں میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول پڑھ پڑھ کے کھلتے ہیں صلی علی، کہہ رہی ہے یہ جھوم کر یہ باد صبا، کہہ رہی ہے جھوم کر یہ باد صبا. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینوں میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ